أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق اللہ. بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر کے اندر باحیات ہونے اور سننے کے تعلق سے چل رہی تھی. 2 دنوں میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکیں، دلائل سے واضح کیا جا چکا کہ 1300 سال تک امت اس پر متفق تھی کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قبروں کے اندر باحیات ہیں. جو لوگ حیات نہیں مانتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، ان کے دلائل پر بھی ایک نظر ڈالیے اور اس کا جواب. اگر آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبروں کے اندر زندہ نہ ماننے والوں کے دلائل پر نظر ڈالیں گے تو کوئی مضبوط دلیل ان کے پاس صریح ہے ہی نہیں. بس کچھ آیتوں کا ادھر ادھر کا ترجمہ اور ادھر ادھر کی تشریح کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ثابت ہوتا نہیں. ایک دلیل جو ان کی طرف سے سب سے مضبوط مانی جاتی ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی تعجب کے طور پر کہ یہ ساری کائنات اور یہ سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے ختم کرے گا، تو عجیب سی تعجب کی بات ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ اسے کیسے پھر کھڑا کر دے گا. ایک تعجب سا پیدا ہوا ان کے دل کے اندر، اشکال نہیں تھا، نبی تھے. اللہ نے اس تعجب کو جو ان کے دل کے اندر آیا تھا اسی دنیا کے اندر دکھا دینا چاہا. وہ اپنے خچر پر سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے، اسی وقت ان کو موت آ گئی. اور 100 سالوں تک اللہ رب العزت نے ان کو اسی حالت پر رکھا. موت کے بعد 100 سالوں کے بعد پھر زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد پوچھا کم لبث، کتنا دن ہوئے تمہیں؟ قال بل لبث قال لبثت یوما او بعد یوم. جب سورج نکل رہا تھا اس وقت موت آئی تھی، اور جب سورج ڈوب رہا تھا اس وقت زندہ ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ بس اتنا ہی گزرا ہے. اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، 100 سال ہو گئے تمہیں. فانظر الی طعامک، جو کھانا لے کر جا رہے تھے دیکھو لم یتسنہ، کوئی فرق نہیں آیا اس کے اندر، ویسے ہی ہے. وانظر الی حمارک،
ہاں گدھا گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں سب ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، اب دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ پھر گدھے پر ہڈیاں ڈھانچے چڑھے، اس کے بعد گوشت چڑھے، اس کے بعد اس کے اندر جان پیدا ہو گئی، یہ سارا منظر سامنے۔ بہرحال اب جو انبیاء علیہم السلام کے حیات کے قائل نہیں ہیں وہ اس کو دلیل کیسے بناتے؟ کہنے لگے دیکھیے اللہ نے پوچھا کہ کتنے دن ٹھہرے، تو کہنے لگے ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ہی ٹائم ہوا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو تو پتا ہوتا نا کہ 100 سال ہو گیا، زندہ ہوتے تو ان کو تو پتا چل جاتا کہ یہ 100 سال ہو گیا مجھے، تو یہ کیوں کہتے پھر کہ ایک دن ہوا یا ایک دن سے کچھ کم ہی ٹائم ہوا؟ یہی دلیل ہے کہ وہ باحیات نہیں تھے، وہ بھی نبی تھے۔ لیکن اس کا جواب ایک دم صاف سا پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس واقعے سے انبیاء علیہم السلام زندہ نہیں ہیں، اس کا اگر ثبوت ہوتا ہے تو کیا صحابہ کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا کیا؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ سلف 1300 سال لوگوں تک کو پتہ نہیں تھا کہ اس واقعے سے نبیوں کے باحیات نہ ہونے کا ثبوت ملتا، دلیل ملتی ہے؟ کسی کے سمجھ میں آیت نہیں آئی، 1300 سال کے بعد ہی لوگوں نے سمجھا۔ سوچنے کی بات ہے، اس 1300 سالہ دور میں کسی نے اس واقعے سے ثبوت نہیں پیش کیا نبیوں کے باحیات نہ ہونے کا۔ 1300 سال کے بعد یہ آیت سمجھ میں آئی صحیح طور پر لوگوں۔ ایک سلیس کا جواب اس کا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، کسی آیت سے کسی چیز کے ثبوت میں صاف لکھا ہوا ایک دم کہ اس وقت اس چیز کا ثبوت ہو سکتا ہے جبکہ علماء سلف میں سے کسی نے کبھی اس چیز سے وہ دلیل دی ہو، اس آیت سے وہ دلیل دی ہو۔ 1300 سال کے علماء سلف نے اس سے یہ دلیل نہیں پکڑی، 1300 سال کے بعد یہ دلیل دینے کی کوشش کی جا رہی، اور ایسی کسی آیت کا یا کسی واقعے کا ایسا مفہوم جو سلف نے نہ سمجھا ہو، اگر بعد میں کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس سے وہ واقعہ یا وہ دلیل تو مردود اور باطل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ایک دم کلیئر سا مسئلہ ہے۔ ایک جواب تو یہی ہے کہ پھر 1300 سال تک کے لوگوں نے کیوں نہیں سمجھا اس سے کہ نبی زندہ نہیں ہوتا اپنی قبروں کے اندر یا عالم برزخ میں؟ دوسرا جواب، اس کے اندر یہ کہاں ثابت ہوا کہ وہ باحیات نہیں تھے؟ بس اتنا ہی تو پتہ چلا کہ ان کو وقت کا تعین کتنا تھا اس کا احساس نہیں ہو سکا۔ یہ احساس نہ ہونا یہ دلیل کب بن گئی کہ وہ باحیات نہیں تھے؟ یہ کب دلیل بن گئی؟ آپ خود سوچئے، کبھی کبھی آدمی کسی خوشی کے موقع پر جب اس خوشی کے اندر منہمک ہوتا ہے تو وقت کتنا گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور بولے ابھی اتنا جلدی یہ ٹائم کیسے گزر گیا؟ ہوتا نہیں ہوتا ہماری زندگیوں کے اندر بھی۔ یا کبھی کبھی آدمی کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو تھوڑا وقت لگتا ہے کہ کئی سال کا ہو گیا، ہوتا نہیں ہوتا؟ وقت کا احساس نہیں رہ جاتا اس کو۔ عالم برزخ کے اندر بھی یہی حال ہوگا کہ نعمتیں جس کے ساتھ ہوں گی ان نعمتوں کے اندر وہ اتنا مگن ہوگا کہ اس کو کتنے دن قبر میں لیٹا رہا اس کا احساس نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو یہ تو ہماری زندگیوں کے اندر خود ہے کہ خوشی کے مواقع پر وقت کا احساس نہیں رہ جاتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم مردے ہیں؟ بتائیے، زندگی کے اندر ہوتا ہے نا یہ احساس نہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ بالکل یہی حال یہاں بھی تھا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ صرف وقت کا احساس انہیں نہیں رہا، نہ یہ کہ وہ زندہ ہی نہیں رہے۔ اس لیے اس واقعے سے استدلال کرنا نبیوں کے زندہ نہ ہونے پر یہ ایک بیکار سی دلیل ہے۔ دوسری، عدم سما کی دلیل پر اور عدم حیات کی دلیل پر ایک آیت قرآن پاک کی اور پیش کی جاتی ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔
اے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی آواز سنا نہیں سکتے. کہا دیکھو اس کے اندر صاف ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. اب اس کے اندر مردہ چاہے نبی ہو چاہے عام آدمی، کسی کو خاص تھوڑی کیا گیا ہے. اور جب زندہ ہوگا تو سنے گا ہی. اللہ کہہ رہا ہے آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور کسی کی تعین نہیں کر رہا ہے کہ کون سا مردہ، نبی ہو چاہے. یہ دلیل ہے کہ باحیات نہیں ہوتے اور سنتے نہیں ہیں اپنی قبروں کے اندر. اس کا ایک صاف سا جواب تو یہ ہے. اچھا یہ بتائیے یہ آیت نازل کس پر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا. تو پھر کیوں کہہ دیا آپ نے الانبیاء واحیاء فی قبورہم؟ اس آیت کے ہوتے ہوئے پھر نبی نے کیوں کہہ دیا کہ نبی اپنے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا آیت کا مفہوم نبی کے سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ بتلائیے. یہ اس کا صاف سا ایک دم جواب ہے. کیا اس آیت کا یہ مفہوم جو آپ بیان کر رہے ہیں نبی کے سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ معاذ اللہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، جبھی تو کہہ دیا کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، حالانکہ آیت سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہوتے ہیں. اب بتاؤ ہم تمہاری مانے کہ نبی کی مانے؟ جبکہ آپ کے سامنے میں نے 10 روایتیں پیش کی ہیں، اس کے اندر صاف الفاظ ہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ ایک دم صریح حی یرزقون تک کے الفاظ ہیں، رزق عطا کیا جاتا ہے. ایک جواب تو یہی. دوسرا جواب انک لا تسمع الموتى، کیا آپ یہ کلیئر بتلا سکتے ہیں کہ یہ آیت کے مفہوم میں انبیاء بھی داخل ہیں؟ عام مردوں کے لیے چلو مان لیا، اس کے اندر نبی بھی داخل ہے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی اس کے اندر داخل نہیں. کیوں؟ دوسری روایتیں موجود ہیں اس کے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کے اندر اس آیت کے اپوزٹ بات آ رہی ہے. پتہ کیا چل رہا ہے؟ کہ آیت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ آیت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس آیت کے ضمن میں آتے ہی نہیں ہیں. تیسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ جو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اس کا مطلب زندگی اور حیات سے نہیں ہے. مطلب یہ ہے تشبیہ دی گئی ہے کافروں اور مردوں کی، کہ کافروں اور مردوں کی مثال سیم سی ہے. آپ کافروں پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی فائدے مند؟ وہ آیتیں پڑھنا ان کے سامنے کوئی فائدے مند ہوتی ہیں؟ وہ کافروں کی مثال دی ہے، دونوں کا وہ کیا ہے، تماثل کیا ہے اس آیت پاک کے اندر. ہاں کہ ان پر لاکھ آپ آیتیں اللہ کی پڑھ کر سنائیے لیکن کوئی فائدہ؟ جیسے ان پر فائدے مند نہیں ہے کچھ پڑھنا آپ کا، ایسے اب مردے جب اس زندگی سے چلے گئے قبر والی زندگی کے اندر، تو اب جو ہے آپ کا سنانا ان کے لیے کوئی فائدے مند نہیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب وہ کچھ کرنا چاہیں گے کیا اور کچھ کر پائیں گے کیا؟ جیسے کافروں کے حق میں سنانا فائدے مند نہیں ہے، ایسے مردوں کے حق میں سنانا فائدے مند نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک مفہوم علماء نے یہ بیان کیا. اس سے زندگی اور مردوں کے عدم سما پر دلیل نہیں بنتی، کافروں سے تشابہ دیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جیسے ان کے حق میں آیتوں کا سنانا فائدے مند نہیں، ایسے ان کے حق میں بھی اب فائدے مند نہیں رہ گیا، کیونکہ دنیاوی زندگی سے وہ جا چکے. کس کا؟ یہ آگے یہ آیت آ رہی ہے، وہاں پر اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئے گی. اصل میں بہت لمبی ہوتی جا رہی نا تفصیل، اس لیے وہاں پر میں نے شان نزول ترک کر دیا ہے. تو یہ آگے یہ آیت خود آ رہی ہے، اس کی تشریح میں انشاءاللہ شان نزول بتلایا جائے گا. دوسری بات
بالکل اسی طریقے کے مفہوم کی آیت قرآن پاک میں اور بھی موجود ہے. دیکھیے اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے مگر اسی کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے اور اس کو قبول کر لے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں سنا سکتے. تو کیا مطلب ہے؟ بتلائیے، کیا آیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کافروں کے سامنے پڑھیں گے تو اپنے کان سے سنیں گے؟ نہیں سنیں گے تو نا. فرمایا آپ نہیں سنا سکتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حق میں فائدے مند نہیں ہوگی. فائدے مند تو اسی کے حق میں ہوگی جو ایمان قبول کرے گا. تو یہی ہے اس کا مطلب کہ آپ کا سنانا اور نہ سنانا یہ اس کے حق میں فائدے مند نہیں ہے، نہ یہ کہ وہ اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بس سمجھے؟ یہ ایک علمی مفہوم ہے، شاید پورے طور پر نہ سمجھ میں آئے، لیکن بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی. اسی طریقے سے اس آیت پاک کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ سنا نہیں سکتے. در حقیقت یہاں پر کسی کی زندگی یا کسی کے سننے نہ سننے کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بتلایا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر آپ اپنے اختیار سے کسی کو کچھ سنانا چاہیں قبر کے اندر تو آپ اپنے اختیار سے اسے سنا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے اور یہ سب علماء سلف اور مفسرین کے مفہوم ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ یہاں نہ سننے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے. سنانا الگ چیز ہے اور سننا الگ چیز ہے. انکار کس چیز کا کیا گیا ہے؟ سنانے کا، نہ کہ سننے کا. اس بنا پر اس آیت پاک سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے زندہ نہ ہونے یا نہ سننے کا کوئی مفہوم نکلتا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ اور علامہ ابن قیم اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کل بتلایا تھا، بڑے شدت پسند، بڑے سخت معاملے کے اندر جس چیز پر انہوں نے رد کر دیا اس پر بالکل جمے رہے. اتنا سختی ان دونوں حضرات کے اندر تھی شرک اور وحدانیت کے معاملے کے اندر. لیکن اتنا سخت اور اتنا تشدد کے باوجود بھی ان دونوں حضرات نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قبروں کے اندر باحیات ہونے اور ان کے سننے کے متعدد دلائل اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمائے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب جملہ اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا، الاقتداء صراط المستقیم کے اندر لکھتے ہیں وَسِمَاعُ الْمَيِّتِ لِلْأَصْوَاتِ مِنَ السَّلَامِ وَالْقِرَاءَةِ حَقٌّ. لکھتے ہیں کہ مردے کا آوازوں کا سننا، سلام کا سننا، یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت کا سننا، یہ سب برحق ہے. اگر ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہوتی تو کیا وہ اس قسم کی عبارتیں لکھتے اپنی کتاب کے اندر؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو میں نے آپ کو کہا نا 1300 سال تک اس کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں رہا. اسی بنا پر یہ دونوں حضرات بھی بالکل اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے قبروں کے اندر باحیات ہیں اور ساری کی ساری باتیں سنا کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جو قبر اطہار پر پیش کی جائے لے جا کر. اور پھر اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ شخص جو قبر کے اندر ہے وہ دنیا میں اس کو پہچانتا تھا، کس کو؟ گزرنے والے کو. تو جب وہ شخص اس کی قبر پر کے پاس سے گزرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے تو صاحب قبر اس کو پہچانتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. جواب کب دے گا؟ بغیر سنے ہوئے. سمجھ میں آ رہی؟ اور پہچانے گا کب؟ بغیر زندگی کے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور آپ کو بار بار یہ روایتیں آپ نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قبرستان میں داخل ہو تو کیا دعا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، او قبر والو تم پر سلامتی، سلام انتم سلفنا ونحن بالاثر
یہ دعا بتلائی گئی کہ قبرستان میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو. اچھا یہ بتاؤ سلام کا فائدہ کیا ہے؟ سلام کرو حکم دیا جا رہا ہے، سلام کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا سلام سنیں گے، سلام کا جواب دیں گے. اور یہ اس روایت جو میں نے ابھی عبداللہ ابن عباس کی پیش کیا، اس سے پتہ چلا مردے جواب بھی دیتے ہیں آپ کے سلام کا. اور شفاء الصدور نام کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت میں نے پڑھی تھی، راوی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، حضرت حذیفہ یا کوئی ہے، فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندے کے لیے اس کے گھر والے کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک تشت کے اندر رکھ کر اسے اس قبر والے کے پاس لے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یہ تیرے گھر والوں نے تجھے تحفہ بھیجا ہے ایصال ثواب کی شکل میں. وہ مردہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد کے دوسرے مردوں کو اس کی خوشخبری سناتا ہے کہ میرے گھر والوں نے ایصال ثواب کی شکل میں مجھے یہ تحفہ بھیجا ہے. اچھا یہ بتائیے اگر وہ زندہ نہیں ہے، وہ سنتا نہیں ہے، تو حضرت جبریل کہتے کس کو ہیں جا کر؟ کہتے کس کو ہیں جا کر؟ سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر وہ خوشخبری کیسے سناتا ہے دوسروں کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی روایتیں بکھری پڑی حدیث کی کتابوں کے اندر، صرف کسی بات پر آ کر جم جانا اور اس قسم کی الٹی سیدھی تعبیرات اور تشریحات آیتوں کی کرنا، اس سے کوئی دلیل بنتی نہیں ہے. یہ جو دو واقعات، دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، یہ سب سے مضبوط دلیلیں ہیں ان لوگوں کی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قبروں میں زندہ نہیں مانتے. یہ سب سے مضبوط دلیل ہے. اب سمجھ لو آپ اس کا کیا حال ہے. اس کے علاوہ اور واقعات کچھ پیش کیا کرتے ہیں. ایک واقعہ حضرت زینب، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں، یہ ایک مرتبہ جا کر کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے گئی تھی اور ابن مسعود بھی ساتھ تھے. ابھی گھر کے اندر نہیں گئے، دونوں آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے، دونوں آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر موجود ہیں. ان کی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں سکے. جب یہ جا کر اپنا پورا معاملہ انہوں نے رکھا تب اللہ کے نبی نے ان کے مسئلے کا جواب دیا. اب کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے اندر حجرے کے اندر موجود ہیں، ان کی باتوں کو نہیں سن سکے، تو موت کے بعد قبر کے اندر چلے گئے تو مٹی کے نیچے کیسے سن لیں گے؟ اب بتائیے یہ دلیل پیش کرنے کے لائق ہے؟ دنیا کی زندگی اور ہوتی ہے اور عالم برزخ اور ہے. آپ آہستہ بھی سلام پڑھیں گے، دل کے اندر زبان ہلائیں گے، صرف آواز نہیں نکالیں گے تو بھی اللہ کے نبی سن لیں گے. کیا دنیا کے اندر اللہ کے نبی ایسا سن سکتے تھے کیا؟ پتہ کیا چلا؟ قبر کے اندر تو اور اعلیٰ درجے کی زندگی عطا کر دی جاتی ہے. کل یہ بات میں نے آپ کو بتلا دیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اس لیے اس واقعے کو اللہ کے نبی کے زندہ نہ ہونے پر پیش کرنا، یہ کوئی بلا ضرورت ایک چیز پیش کی جا رہی ہے ایسا سمجھ میں آتا ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اس قسم کے واقعات بس ان کے پاس ہیں، اور کوئی صریح روایت یا صریح آیت پیش کر دے کہ اللہ کے نبی نے خود کسی حدیث کے اندر کہا ہو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی قبروں کے اندر مردہ ہوتے ہیں. حیون کے الفاظ تو میں نے 10 روایتوں کے اندر پیش کیا ہے. یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ایک روایت آپ صحیح پیش کر دو ذخیرہ حدیث سے جس کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے زبان میں کہا ہو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قبروں کے اندر زندہ نہیں ہوتے. ہم تو زندہ ہونے کی دلیلیں پیش کر سکے، آپ پیش کر دو. قیامت کی صبح تک کے لیے فرصت ہے ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہے ہی نہیں ایسی صریح. بس اسی قسم کے آیتوں کو اور روایتوں کو پیش کر کے اپنا ماخذ اور مطلب نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن میں صاف سی بات کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے سامنے 1300 سال تک یہ آیتیں تھیں، یہ واقعات تھے، انہوں نے کیوں نہیں اس سے استدلال کیا؟ کیا 1300 سال کے بعد ہی سمجھ میں آئی یہ باتیں؟ سب سے صاف سی اور کلیئر سی بات یہ ہیں ان کے دلائل اور یہ ہیں ان کے دلائل کے جوابات. بات سمجھ میں آئی؟ اب انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، جب یہ آیت پاک آئے گی آپ کے سامنے، کیونکہ ایک تفصیلی مسئلہ اس کے اندر دوسرے مردوں کے سننے اور نہ سننے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر دوسرے اولیاء اللہ ہیں،
دوسرے عام مردے ہیں، ان کے سننے نہ سننے، ان کے زندہ ہونے اور نہ ہونے کے تعلق سے وہ انشاءاللہ گفتگو جب آیت آئے گی تو وہاں پر کی جائے گی۔ دعا فرمائیے اللہ رب العزت قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور کما حق اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں آگے ہے